بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے اس کتاب کے بارے میں، اکیگائی۔ اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ آپ کو سیدھا لکھا ہوا دکھ رہا ہے یا ایمبولینس کی طرح ٹیڑھا لکھا دکھ رہا ہے۔ بہرحال اس کا نام ہے اکیگائی، اور اکیگائی کا مطلب ہے کہ زندگی کو طویل عرصے تک کیسے خوبصورت گزارا جائے۔ اور یہ جو ہے جاپانی اکیگائی جاپانی لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے ہاؤ ٹو لیو اے لانگ ہیلدی لائف۔ تو ان کے ہاں جو زندگی ہے وہ گزارنے کے، ویسے بھی ان کے ہاں طویل اور عمر زیادہ دنیا بھر کے مقابلے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاپان ہی میں ہیں، لیکن ایک علاقہ ان کا ایک کیا ہے صوبہ ہے ان کا، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں نا، تو اکینوما یا اکی کچھ، یار یادداشت اپنی اس کم سنی میں تھوڑی بہک گئی ہے نا۔ تو وہ ایک ایسا ہے جزیرہ جہاں پہ کہ لوگ دنیا بھر سے زیادہ وہاں طویل عمر پاتے ہیں، یعنی 90 سال تو ایک ایوریج ایج ہے وہاں پہ۔ 114 سال 115 سال زندگی گزارنا وہاں کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ صرف جیتے یا سانس لیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی کا راز جو ہے وہ بہت ہی سمپل چیزوں پہ ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی آپ ایک تو اپنے سادہ غذا کھائیں اور سادہ زندگی گزاریں، اور متحرک زندگی گزاریں، یعنی بیٹھ کے لیٹ کے یا یہ سوچ کے کہ اب ہم اس عمر میں آ گئے اب تو ہمیں صرف مرنا ہے، تو موت کا انتظار نہیں کرتے۔ موت تو برحق ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ موت تو برحق ہے، اس کو تو آنا ہے، تو اس کے لیے اپنی نیند کیوں رات بھر جاگ کے خراب کی جائے۔ زندہ رہیں اور روز زندہ رہیں، اور روز ہر لمحے کو زندہ رکھیں، اور اس لمحے میں زندہ رہیں جس لمحے میں آپ زندہ موجود ہیں۔ انتظار مت کریں خوشیوں کا، بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں ان کو گنوا دیتے ہیں۔ خوشیاں جو ہیں وہ جگنو کی طرح ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے جگنو ہوتے ہیں، بہت ذرا سی روشنی دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو ٹوپی میں یا کسی چیز میں جمع کرتے ہیں تو بہت سارے جگنو جو ہے وہ کتنی روشنی دیتے ہیں، اور روشنی کے ساتھ وہ ہمیں خوشی کتنی دیتے ہیں۔ بچے جب بارش میں پارک میں جاتے ہیں اور جگنو بھاگتے دوڑتے ہوئے جگنو جمع کرتے ہیں، کیا ان کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کیا ان کی خوشی ہوتی ہے، کیا ان کی کامیابی ہوتی ہے جب وہ جگنو کو وہ اپنے دوپٹے میں یا ٹوپی میں، ابا کی ٹوپی میں یا کسی بھی چیز میں وہ جمع کر لیتے ہیں، تو ان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے۔ تو یہ خوشیاں جو ہے یہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے جگنو ہیں، اور ہمیں ہر خوشی کو انجوائے کرنا چاہیے، چاہے وہ چڑیا اڑ رہی ہو اور وہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہو تو وہ بھی ہمیں خوشی دیتی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یا کوئی بچہ بھاگتا دوڑتا گزر رہا ہو، پانی میں شپڑ شپڑ کرتا ہوا جا رہا ہو، اتنا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں۔ تو خوشیاں جو ہیں وہ ان کو آپ ڈھونڈیے، حاصل کیجئے اور خوش رہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک بارش میں دوڑتا ہوا بچہ کیچڑ میں بھاگ رہا ہے تو آپ کہیں ہے کہ گندا ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی، سارے کپڑے گندے کر لیے اور چھینٹیں اڑا رہا ہے دوسروں کو۔ یہ منفی سوچ جو ہے نا، اس کو اپنے سے اگر ہم دور کر دیں اور صرف اس کے مثبت پہلو دیکھیں، زندگی کے مثبت پہلو دیکھیں، تو یقین کیجئے زندگی بہت آسان بھی ہے، زندگی بہت خوبصورت بھی ہے۔ تو یہ جو جاپان کے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ان کا دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، تنہا نہیں رہتے، کیونکہ تنہا رہنے سے تو صرف ہمیں فکریں ستاتی ہیں، لیکن یہ لوگ فکر پالتے ہی نہیں ہیں، یہ روز جیتے ہیں۔ اور اپنے زندگی جینے کا اور کامیاب زندگی اور لمبی طویل عمر پانے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو آپ کا من چاہتا ہے آپ وہ کیجئے۔ دیکھیے میں اپنی زندگی سے ہمیشہ مثال دیتی ہوں نا، تو میں جب ریٹائر ہو گئی کئی سال پہلے، 12 سال ہو گئے اس کو مجھے یہ انٹرنیٹ پہ آئے ہوئے، 12 یا 13 کچھ ایسے، تو میں لکھتی رہی۔ اب روزانہ میں ایک بلاگ لکھتی تھی، روزانہ میں ایک بلاگ لکھتی تھی، تو ورڈ پریس کے اوپر روزانہ لکھتی تھی۔
اب کہیں بھی اگر میں گئی ہوئی ہوتی تھی نا، اپنے بچوں کے گھر گئی ہوتی تھی، یا ہم کہیں مارکیٹ گئے ہوتے تھے یا کچھ ہوتا، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی چلو ہمیں جلدی چلو، مجھے گھر چھوڑ دو کیونکہ مجھے اپنا بلاگ لکھنا ہے۔ تو میرے بچے کہتے بھی تھے کیا ہے ہر وقت آپ کو یہی ہے کہ ہمیں لکھنا ہے لکھنا ہے لکھنا ہے، تو کیا کر لیں گی آپ لکھ کے، اور کیا فائدہ لکھنے کا؟ مطلب کچھ لوگ، دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے، کچھ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں اتراتی ہوں کہ مجھے بڑا لکھنا آتا ہے اور میں لکھ رہی ہوں، لیکن وہ میرا پیشن تھا، اور میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور خوش دلی سے ان کو بہلاتی رہی، ہنستی رہی کہ ہاں تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بس اب میں کیا کروں، مجھے لکھنا ہے تو بس مجھے لکھنا ہے نا۔ تو میں کسی بھی وقت گھر پہنچتی تھی تو میں ایک بلاگ ضرور لکھتی تھی۔ اچھا، اور میں نے اس کے اوپر بہت باتیں سنی کہ کون پڑھے گا، کیا فائدہ ہوگا، کیا کر لیں گی، اب اتنا وقت ہی ضائع کرتی ہیں، اور اگر کمپیوٹر خراب ہو جاتا تھا تو میری بے چینی ہوتی تھی کہ میرا کمپیوٹر صحیح ہو جائے جلدی تو میں اپنا بلاگ لکھوں۔ کیا ہوا اس سے؟ اچھا، اس کے بعد ایک تو بلاگ جو خود سوچتی تھی وہ لکھتی تھی، اپنے آبزرویشنز لکھتی تھی، اپنے تجربات لکھتی تھی، اپنی یادداشتیں لکھتی تھی۔ اس کے بعد میں نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا پوئٹری کا، اردو پوئٹری کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی کرتی رہی، وہ بھی لوگوں نے کہا اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا، سب نے یہی ہوتا تھا اس کا کیا فائدہ۔ اب میں نے ان کی وہ بات کو بالکل پس پش ڈال دیا اور میں لکھتی رہی۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے اتنا لکھا کہ میری کتاب بن گئی، اور کتاب چھپ گئی جس کا نام ریفلیکشنز ہے، تو اور اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور باہر مغرب ممالک جو تھے جب وہ میری ٹرانسلیشن پڑھتے تھے، کیونکہ اردو تو وہ نہیں جانتے، تو پھر وہ کہتے تھے آپ تو ایک برج کا کام کر رہی ہیں مشرق اور مغرب کی پوئٹری کے درمیان میں، کہ آپ ہمیں اس سے روشناس کرا رہی ہیں، اور وہ بڑے محظوظ ہوتے تھے، بہت پسند کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے نا، آپ کے دل کی خوشی جو تھی وہ کتنے لوگوں کو خوش کر رہی تھی۔ 7 بر اعظموں میں مجھے پڑھا جا رہا تھا، اور مجھے وہاں سے میرے 7 بر اعظموں میں میرے دوست بن گئے، اور وہ رائٹرز بھی تھے، پوئٹس بھی تھے، ہر شعبے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو بھی میری طرح لکھنے کا شوق تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہم لکھیں نا، زمین پہ کچھ تو ہم لکھ کے چھوڑ کے جائیں، شاید ہمارا لکھا ہوا کوئی پسند کر لے، وہ صدقہ جاریہ بن جائے، کچھ ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ کا جو پیشن ہے، جو آپ کا ہابی ہے، اگر ایمبرائڈری آپ کی ہابی ہے، اگر آپ کا پیدل چلنا ہابی ہے، کچھ بھی جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ وہ ضرور کریں، جاری رکھیں اور خوشی سے کریں، اور بالکل یہ پرواہ نہ کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ کہنے والوں کا کام ہے کہنا، اور ہمیں اپنا کام ہے کرنا، ہے نا۔ تو اس کو اپنی جو خوشی سے آپ کی عادت ہے وہ آپ جاری رکھیے، واک ضرور کیجئے، سبزیاں زیادہ کھائیے، ہلکا پھلکا کھائیے، خوش رہیے، منفی سوچ سے پرہیز کیجئے۔ سب سے پہلے منفی سوچ کو پرے پرے کر دیں، بالکل ہٹا دیں، کیونکہ منفی سوچ ہمارے اندر زہر پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر غصہ اور ہمارے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، جو ہمیں اندر سے بھی کھاتے ہیں، اور ہماری زبان کے ذریعے، ہماری باڈی لینگویج کے ذریعے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے نہ تو اپنے آپ کو تکلیف دیں اور نہ دوسروں کو تکلیف دیں۔ تو یہ جو ہے، یہ لوگ جاپانی لوگ، جو میری ایک دوست تھی جاپانی، ہاں میری بہت پیاری دوست تھی جاپانی، اس کا نام تھا اکیکو، AKIKO، اکیکو۔ تو وہ شادی کر کے ایک پاکستانی سے یہاں آ گئی تھی، پاکستان آئی تھی، پشاور میں ہم لوگ تھے، وہیں پہ وہ ہمارے رشتہ دار ہی تھے جن سے اس نے شادی کی تھی۔ اور یقین کیجئے اتنی محنتی، اتنی جفاکش، اتنی محبت کرنے والی عورت، اتنی وفادار عورت، اور یہ مشہور بھی ہے کہ جاپانی بیویاں جو ہیں وہ بے حد وفادار ہوتی ہیں۔ تو وہ اتنی وفادار اور وفاشار تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ اپنی ساس جو پاکستانی تھی اور غرارے پہنتی تھی، وہ ان کے غرارے سیتی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی یہ غرارہ کیا ہوتا ہے، غرارہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اس نے سیکھا۔ ہر ایک کو وہ کپڑے سی کے پہناتی تھی، پورا گھر وہ صاف کرتی تھی، سب کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے، میرا بچہ بلال جو ہے، اس کے بہت کپڑے اس نے سیے، اور اس کی اس مسکراہٹ کو وہ کہتی تھی کہ بلال کی مسکراہٹ
جو ہے وہ $1 ملین کی اسمائل ہے. بہت خوبصورت بچہ تھا ماشاءاللہ. میرے شوہر پہ سے مشابہت اس کی زیادہ تھی، تو رنگ خوبصورت اور شکل خوبصورت تھی، اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ اسے سلامت رکھے. تو وہ جو ہے عقیقوں نے اپنے ایسے نقش چھوڑے ہمارے اوپر، اپنی دوستی کے، اپنی محبت کے، کہ واقعی ہمیں بے حد اس پہ محبت ملی، اور اس کی یادیں ابھی تک خوشبو کی طرح مہکتی ہیں. وہ مجھے کتاب بھی ایک دے کر گئی تھی، وہ میں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دی تھی، تو وہ بہت عمدہ کتاب تھی. اور اس کے بعد اس کی کمر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی تھی جس کا کہ یہاں پہ علاج نہیں تھا، تو وہ واپس چلی گئی، اور پھر ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا. اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، موبائل فون نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یہ برسوں پرانی بات ہے، پشاور کی بات ہے. یہ آپ کو بتا سکتی ہوں میں کون سا سن ہے. یہ ہے 1971-72، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ 71 میں پیدا ہوا تھا، تو اس لیے تاریخ یاد آ گئی نا. تو 1970 کی بات ہے، اور اس کے 2-4 سال بعد تک وہ رہی تھی. پھر وہ چلے گئی، اور ہمارا بھی ٹرانسفر ہو گیا پشاور سے، ہم بھی کہیں اور چلے گئے، تو رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. تو یہ جاپانی لوگ جو ہوتے ہیں بہت سیدھے اور بہت سلجھی ہوئی طبیعت کے ہوتے ہیں، بہت مہذب اور بہت مؤدب ہوتے ہیں. جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو بم نے تباہی مچائی تھی جاپان میں، اس سے ان لوگوں نے بہت سیکھا، اور ان میں انسانیت اور تہذیب بہت زیادہ آ گئی. ان کی روایات بہت اچھی ہیں، بہت مہذب لوگ ہیں. تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک ہی گائے جو ہے وہ منتخب کر لیں، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بھی گزاریں اور طویل بھی گزاریں. کیونکہ جتنی طویل ہم زندہ صحت کے ساتھ رہیں گے، اتنی ہم نیکیاں بھی کر سکتے ہیں نا، نیکی کے موقع بھی ہمیں مل سکتے ہیں. تو ہماری زندگی میں کی ہوئی نیکیاں ہمارے بعد بھی ہمارے کام آئیں گی، اور ہمارے پیچھے جو ہم نیکیاں اپنے یا ہم اچھے اعمال چھوڑ جائیں گے، وہ دوسروں کے لیے رہنما بن جائیں گے، اور اس سے بھی ہمیں فائدہ ملے گا، وہ ہمیں صدقہ ملے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو اس لیے خوش رہیے، خوش رکھیے، اور زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی کو خوبصورتی سے گزاریے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہم یہ ختم کرتے ہیں، اور ابھی آپ کے لیے دوسری ایک اور ویڈیو بناتے ہیں، وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.